سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود کی ذات اقدس پہ جو آقا ہیں، جو پیارے ہیں، جو راحت العاشقین ہیں، مراد المشتاقین ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، انہی کے امتی رحمت کے چھوٹے چھوٹے بلکہ یوں کہوں گا زیادہ وسعت والے اور ان سے سیکھتے ہوئے ایک ستارے ہیں، جہاں جائیں گے رحمت بانٹیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بہت زیادہ غور طلب بات ہے یہ۔ میں آج ایک خوبصورت سا موضوع آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور اس کے پیچھے بڑی محنت ہے اور بڑا ایک عمدہ انتخاب ہے علماء کرام کا بھی اور کلام کا بھی اور موضوع اور سخن کے حوالے سے دلائل کا بھی۔ خواتین و حضرات، دنیا کے کسی بھی مذہب میں انسانوں کے لیے اتنا کامل حکم نہیں ہے، مگر اسلام وہ دین ہے کہ جس میں اسلام کا اور انسان کا اور دین فطرت کا ہر وہ رشتہ بتا دیا ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر قبر تک اور اس کے بعد تک کے سارے معاملات آپ کے سامنے، اور یہی نہیں بلکہ انسان سے وابستہ ہر شے کے لیے حقوق بیان کر دیے ہیں۔ اگر وہ فضا میں رہتا ہے یا فضا کا سفر طے کرتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی معاملات ہیں، اگر وہ زمین پہ، پانی میں یا پھر جنگلات میں یا پھر شہروں میں رہتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی آداب بتا دیے گئے۔ میں ایک خاص ترین بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جانوروں تک کے حقوق اسلام میں بیان کر دیے گئے ہیں، کیسے پیش آنا ہے، کس سے پیش آنا ہے، اور پھر امتیاز تو دیکھیے کہ اس نے اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو چھوڑا نہیں ہے، اگنور نہیں کیا۔ جب اس نے رحمت للعالمین بنایا تو پھر ان کا ذکر بھی کیا ہے کہ جن کے لیے، جن کی رحمت کے لیے، شفقت کے لیے، جن کو بچانے کے لیے، آغوش میں لینے کے لیے اور درندگی سے، حیوانیت سے بچانے کے لیے خود حیوانوں کو آپ آئے ہیں۔ تو اسی قرآن میں جس کو ہم پڑھتے ہیں 200 سے زیادہ آیات جانوروں کے حقوق کے لیے یا پھر جانوروں کا نام لے کر یا پھر ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آئی ہیں۔ خواتین و حضرات، 6 سورہ ایسی ہیں جن کا نام جانوروں کے نام سے آیا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند مثال کے طور پہ رکھ رہا ہوں۔ سورہ بقرہ آپ سب پڑھتے ہیں، سب واقف ہیں، یعنی گائے۔ سورہ الانعام یعنی جانور، کیٹل جسے آپ کہتے ہیں۔ سورہ نحل آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ وہ شہد کی مکھی یا مکھی، اور سورہ النمل جس کو آپ سب جانتے ہیں کہ چینٹی کے حوالے سے ہے، کتنا معتبر کر دیا یہ مقام۔ سورہ عنکبوت، مکڑی کے حوالے سے قرآن واضح طور سے اس کا نام استعمال کر کے، اس کی طرف اشارہ کر کے، اور پھر لوگوں کو مثال بتا رہا ہے کہ ہماری پیدا کردہ چیز ہے، لہٰذا تم نے خیال رکھنا ہے۔ اسی بہانے لوگ خیال کر لیں کہ جس کا نام قرآن میں آ گیا، کم سے کم وہ اس لائق تو ہے کہ اس سے رحمت اور شفقت سے پیش آیا جائے۔ سورہ فیل میں ہاتھیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ بھی بڑا خاص مقام ہے، اور بارہا یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں ان کے ساتھ رکھا ہے، تمہارے استعمال کے لیے آسان کیا ہے، تمہارے لیے فائدے رکھے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ میں اس سے بارے دیگر بھی آپ کے سامنے کچھ آیات یوں ہی پڑھتا جاؤں تو آپ کہیں گے واقعاً وہ قرآن ان کی طرف اشارہ کر کے خود ان کے حقوق بھی بیان کر رہا ہے، یا پھر انسان کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ بڑے قیمتی ہیں یہ، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ کبھی وہ کہتے ہیں والعادیات ضبحا، گھوڑوں کی شان اور ان کے چلنے کے انداز کو بھی فخری انداز سے بیان کرتا ہے۔ کبھی وہ اس سے زیادہ آگے نکل کے کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تم ذرا اونٹ کی خلقت پہ غور نہیں کرتے، ہم نے کیسا اس کو بنایا۔ یہ بھی اس کے امتیاز کو بڑھا دیتا ہے۔ اس ذکر کے ذریعے بھی ان کے لیے باعث رحمت ہو جانا چاہیے رحمت للعالمین کے امتیوں کو۔ اور پھر کہیں جا کے وہ سورہ ملک میں کہتا ہے جو آسمان پہ پرندے پر پھیلا رہے ہیں، ان کے پروں کو، یعنی ان کے ہوا کے اوپر اس توازن کو کون برقرار رکھتا ہے، کون ان کو تھامتا ہے، کون ان کو اڑاتا ہے۔ کسی بھی مخلوق کے لیے اس کا خالق جب خود دلیل پیش کر رہا ہو، رحمت اور شفقت طلب کر رہا ہو، ان کی طرف اشارہ کر رہا ہو، تو پھر ہم جیسے عاجز اور ناتواں مخلوق کو چاہیے کہ ان کے لیے رحمت اور شفقت کا باعث بنے، مگر ایسا ہے نہیں۔ اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ چاہے وہ گلی کا ایک کتا ہو، گھر میں پالتو جانور ہو، ہم اس کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں کہ شدید عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہو، اور یہ بہت ہی ناگوار ہے اسلام کو، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔
خواتین و حضرات، اسی موضوع کے اوپر آج کے پروگرام کو تشکیل دیا گیا جس میں جانوروں کے حقوق ہیں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کا برتاؤ کرتی رہی، کیسے ان کے ساتھ پیش آئے آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت. اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، خطیب ہیں جامع مسجد فیضان اولیاء کے، بہت ہی پیاری گفتگو کرتے ہیں اور مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب میں اچھے مہمانوں کو بلا کے اچھے اور خاص اور سنجیدہ موضوعات پہ ان کا تبصرہ لیتا ہوں. میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں علامہ محمد عابد رضوی صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں آج کے ایک اور مہمان کو خوش آمدید کہوں گا. جامعۃ الرشید سے آپ کا تعلق ہے، اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آئے، نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور شعبہ حق کے لیے، علم کی تدریس کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے. مفتی رشید احمد خورشید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آج ایک خوبصورت آواز کے مالک کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. بڑے عرصے بعد عرفان رمضان جب اس GTV پہ ہوا تو اس وقت ان کی پیاری آواز ہماری سماعتوں میں رس گھولتی تھی. بڑی مدت بعد میں نے آج پھر سے یہ شرف حاصل کیا ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں. وسیم عباسی صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے ایک بہت ہی شاندار کلام سننے کا بھی خواہش مند ہوں. سب سے پہلے میں علامہ محمد عابد رضوی صاحب یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام میں جانوروں کے اصل حقوق ہیں کیا؟ کیسے پیش آئیں؟ ماریں، پیٹیں یا کوئی اچھا سلوک کریں؟ اس کا کوئی اجر و ثواب بھی ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. اسلام وہ دین ہے کہ جس نے انسانیت کی زندگی کے تمام گوشوں پر روشنی ڈالی اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی. بے شک. اور بالخصوص چونکہ آج کا موضوع رحمت و شفقت سے تعلق رکھتا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نبی آخر الزمان سیدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں سے ہیں. ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. رحمت آپ تمام جہانوں کے لیے ہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں. آپ نے جو رحمت و شفقت فرمائی وہ انسانوں تک محدود نہ رہی بلکہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے ان سب نے آپ کی رحمت سے فیض پایا. سبحان اللہ. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں، انہیں سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جانوروں کے بے شمار حقوق بتائے گئے اور کئی ایسے مواقع آئے جب عملی طور پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل مبارک فرما کر لوگوں کو بتایا کہ جانور بھی اللہ کی مخلوق میں سے ہے، اس سے تمہیں پیش کس طرح آنا ہے. صحیح. اور اس طرح کی احادیث طیبہ میں بے شمار ہمیں واقعات ملتے ہیں جہاں کسی نے اس نے سلوک اور اچھا معاملہ کیا تو اس کا اجر بھی بتایا گیا، کہیں کسی نے زیادتی کی تو اس کی سزا بھی بتائی گئی. اور ایک حدیث طیبہ کا مفہوم ہے، الفاظ تو میں ذکر نہیں کروں گا، مجھے یاد نہیں ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے متعلق فرمایا کہ اسے اس لیے عذاب دیا جائے گا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا. جی ایسا ہے. باندھ کر رکھنے کی وجہ سے اسے کھلایا پلایا بھی نہیں، وہ بھوک سے مر گئی. صحیح. یا تو وہ اسے کھلاتی پلاتی یا چھوڑ دیتی کہ وہ اشراط الارض میں سے، زمین میں ملنے والی چیزوں میں سے کچھ کھا کر، وجہ سے عذاب ملے گا. صرف بلی کی وجہ سے اسے جہنم کے عذاب میں، آگ کے عذاب کا ذکر آیا کہ اسے ڈالا جائے گا. یہ زیادتی تھی، ظلم تھا. اور ظلم تو ویسے ہی وہ شے ہے جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے. صحیح. وہ کسی کے ساتھ بھی ہو، ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ رب العزت ظالموں کو پسند ہی نہیں فرماتا. اس نے نبی کو رحمت بنایا اور وہ بندوں سے بھی رحمت ہی چاہتا ہے کہ وہ خود کے ساتھ بھی اور اس کی مخلوق کے ساتھ رحمت اور بلائی سے پیش آئیں. اسی طرح ایک اور عورت کا بھی واقعہ آتا ہے جنہوں نے اچھا کام کیا. صحیح. کہتے ہیں کہ وہ سفر میں تھی، ایک جگہ پر انہیں پیاس کی شدت محسوس ہوئی. جی. اور کنواں بھی سامنے تھا لیکن کنویں سے نکالنے کے لیے پانی کوئی شے موجود نہیں تھی. اور کنویں کے کنارے پر تھوڑی سی پانی اور کیچڑ کی تہ نظر آئی. ایک کتا جو ہے پیاس کی وجہ سے اپنی زبان سے اسے چاٹ رہا تھا. اللہ اللہ. اس خاتون نے تو اس پانی میں سے اپنے لیے نکال کر پیا، لیکن پھر اسے اپنی پیاس کا جب یاد آیا اور اس کتے کو اس نے دیکھا تو اسے بھی نکال کر پلایا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا جائے. اللہ سبحان اللہ. اب یہ دیکھیے ایک کتا ہے بظاہر جسے ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے، لیکن چونکہ رب کی مخلوق میں سے ہے اور رب کو مخلوق کے ساتھ شفقت اور رحمت پسند ہے تو اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا جائے گا اور یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اس چھوٹے سے عمل کو اس بڑے رب نے، وحدہ اللہ شریک رب نے بڑا بیان کر دیا کیونکہ بڑا جانتا ہے بڑائی کو. اللہ کیا خوبصورت بات ہے. بس یہ سب سے محبوب عمل ہے رب کا کہ اس کی مخلوق کے ساتھ بلائی سے پیش آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد.
دیکھیں قتل کر میں دیں یہ بھی تاکہ جاننا چاہوں گا نقصان- کہ وہ کون سے جانور ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے اور ذبح کا طریقہ کیا ہے. ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ذبیحہ کو بھی ذبح کرنے سے پہلے آداب بیان کیے گئے، خاص طور سے ایڈوائز کی گئی ہے کہ آپ نے خیال کرنا ہے. کیا شان ہے امتی کی، اور پھر کیا شان ہوگی وہ جس کے ہم امتی ہیں، کس انداز سے پرورش کی ہے، ادب کی، تہذیب کی، تمدن کی، اخلاق کی. میں وسیم عباسی صاحب سے گزارش کروں گا، یہاں پہ تو حضور کی شان میں ہم سب کی طرف سے ایک ہدیہ بنتا ہے، ایک تحفہ بنتا ہے. ہم سب قربان جائیں آپ کی صدا کے اوپر کہ ہمیں تہذیب سکھا دی. انسان تو انسان، جانوروں سے کیسے سلوک کریں یہ تہذیب سکھا دی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. اونچی تمہاری شان، اونچی تمہاری شان، اونچی تمہاری شان، اونچی تمہاری شان. رب نے بنایا تم کو آقا، رب نے بنایا تم کو آقا، رب نے بنایا تم کو آقا، نبیوں کا سلطان. اونچی تمہاری شان، اونچی تمہاری شان آقا، اونچی تمہاری شان، اونچی تمہاری شان. ہم دکھیوں کا محبوب خدا محشر میں رکھوالا ہوگا. رتبے عزت و عظمت میں سوچو تو ذرا وہ کیا ہوگا. رتبے عزت و عظمت میں سوچو تو ذرا وہ کیا ہوگا. جبریل بھی جس کے جبریل بھی جس کے در کا غیب، جبریل بھی جس کے در کا غیب، ایک ادنا سا دربان. اونچی تمہاری شان، اونچی تمہاری شان آقا، اونچی تمہاری شان، اونچی تمہاری شان. سرکار کے ہاتھوں میں لوگو اللہ کا سارا خزانہ ہے. سرکار کے ہاتھوں میں لوگو اللہ کا سارا خزانہ ہے. سرکار کے دینے کا دیکھو خوش آمدید. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے، حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک گدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جس کے منہ پر داغا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر حیرانگی کا اور تفشیش کا اظہار کیا کہ اس کے منہ پہ کس نے داغا ہے. تو بیان کیا گیا کہ ایسا معاملہ ہے، اس شخص نے شاید داغا. تو آپ نے لعنت کا حکم دیا اس شخص پہ جس نے اس کے منہ پہ داغا ہے. اور دیگر روایات میں آپ کے سامنے پیش کروں. خیلان بن جنادہ یہ ایک صحابی ہیں، ایک شخص ہیں کہ جن کی شکایت یوں موصول ہوئی کہ جب انہوں نے ایک گدھا تجارت کے لیے پیش کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا وہ گدھا جس کے منہ پر نشان تھا داغنے کا، تو آپ نے یہاں تک بیان فرمایا مفہوم میں کہ اب تو تم سے اس کا قصاص لیا جائے گا، تمہیں منہ ہی ملا تھا داغنے کے لیے. یعنی کس قدر ممانت کی گئی ہے. اور جبکہ معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کہ روزمرہ سڑک پر چلتے پھرتے مفتی صاحب اتنا سامان لاد دیا جاتا ہے گدھوں کے اوپر کہ بعض اوقات تو سامان یوں زمین پہ ترچھا ہو جاتا ہے، گدھا فلائٹ بن جاتا ہے، جہاز بن جاتا ہے PIA کی، اور خون بہ رہا ہوتا ہے، نشان جسم پہ پڑے ہوتے ہیں، مارا پیٹا جا رہا ہوتا ہے، سب کے سامنے چیخا جا رہا ہوتا ہے، گدھے کی ریس ہو رہی ہوتی ہے. یہ ظلم نہیں ہے؟ جی بالکل. حضور علیہ السلام نے تو اس طرح کے کاموں سے بہت سختی سے منع فرمایا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک خادم تھا جو ان کے لیے ان کا خچر تھا، اس کو لے جاتا تھا، مزدوری کر کے ان کو پیسے لا کر دیتا تھا. تو ایک دن اس خادم نے
عام معمول سے زیادہ پیسے لا کر دیے. عام دنوں میں 1 درہم لاتا تھا تو اس دن 1.5 درہم لا کے دیا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ 1.5 درہم کہاں سے لے کر آئے؟ تو آگے سے خادم نے جواب میں کہا کہ ویسے میں کم وزن لاتا تھا, آج میں نے زیادہ وزن لادا تھا تو مجھے پیسے زیادہ مل گئے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زدتنا احمالا و زدتنا اموالا, آپ نے اس پہ بوجھ بھی زیادہ ڈالا, ہمیں مال بھی بہت زیادہ لا کے دیا, لیکن اب 3 دن آپ نے اس کو آرام دینا ہے, 3 دن آپ نے اس پہ کوئی چیز لادنی نہیں. اب یہ اسلام کی تعلیم ہے. جس طرح اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ اگر اس جانور سے آپ استفادہ کر رہے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ سفر کر رہے ہیں جہاں سرسبز و شاداب علاقہ ہے, وہاں سے آپ گزر رہے ہیں, تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہاں جانور کو بار بار روک کے اس کو وہاں سے کھلاتے رہو. اور اگر آپ کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جو خشک صحرا ہے, حضور نے فرمایا وہاں تیزی سے گزر جاؤ تاکہ جانور کم سے کم تھکے. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اگر تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو اس سے کم اس کو نقصان پہنچاؤ. اسی طرح حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور کو ممبر بنانے سے منع فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جانور پہ آپ بیٹھے ہوئے اور دوسرا آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے, آپ گپ شپ لگا رہے ہیں اور جانور پہ کھڑے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا. ان ساری چیزوں کو اگر دیکھیں, بڑی واضح ہدایات, بڑی واضح تعلیمات ہیں کہ ہم نے جانوروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ایک جانور اپنی شکایت لے کر آیا. آپ رحمۃ للعالمین تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں تشریف لے کر گئے تو ایک اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صاحب ھذا الجمل, کون ہے اس کا مالک کون ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ یہ شخص ہیں. آپ نے فرمایا یہ اونٹ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے کہ مجھے تھکاتا زیادہ ہے, مجھ سے کام زیادہ لیتا اور مجھے کھلاتا نہیں جتنا میرا حق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آئندہ مجھے اس کی شکایت نہیں ملنی چاہیے. ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے گدھوں پر جس طریقے سے ظلم کیا جاتا ہے, ان کا خون بہہ رہا ہوتا ہے. اور اس دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ جانور پہ پتہ نہیں بہت زیادہ کچھ سریا کچھ چیزیں لا دی ہوئی ہیں اور اب اس کو ان لوڈ کرنا ہے تو ان لوڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے. اس کی ٹانگیں اٹھا دیں, وہ اب ہوا میں اس کی ٹانگیں معلق ہیں, اس سے وہ کہہ رہے ہیں یہ نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے پاکستان میں کہ ان لوڈ کرنا اب اس طریقے سے. افسوس کی بات. اب اس طریقے سے اگر اتنا یعنی یہ بالکل انسانیت کے خلاف ہے یہ حرکت. یعنی یہ حرکت اگر گدھا بھی کرتا نا تو لوگ کہتے ہیں یار گدھے کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر انسان ایسی حرکت کرے گا تو یہی وہ چیزیں جس کی وجہ سے قرآن پھر بعض اوقات یا اسلام بعض اوقات انسانوں کو کہتا ہے کہ یہ گدھوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں یا جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اسلام کی تعلیم ہرگز نہیں ہے, اور اسلام بحیثیت مسلمان ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. حدیث میں یہ جو آتا ہے کہ سینگ والی بکری سے پوچھا جائے گا کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ کیوں مارا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ بکری تو مکلف نہیں ہے, اس سے کیوں پوچھا جائے گا؟ وہ پوچھا اس لیے جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے عدل کی جو حجت ہے وہ کام کریں گے. تو اگر کسی انسان نے کسی بکری کو تکلیف دی ہوگی, گدھے کو تکلیف دی ہوگی, اگر سینگ والی بکری سے پوچھا جا رہا ہے تو انسان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس گدھے کو کیوں تکلیف دی. بے شک پوچھا جائے گا, بالکل پوچھا جائے گا. خوبصورت آپ نے بیان فرمایا ہے. میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں مفتی محمد عابد رضوی صاحب سے کہ یہ تو ٹھیک ہے وہ جانور ہو گئے, اب یہ شوق مارکیٹ میں ایک نیا ٹرینڈ بن کر ابھرا ہے کہ حیوان پالے جائیں, درندے پالے جائیں. شیر ہے جی میرے پاس, میں نے اپنے پاس شیر رکھا ہوا ہے, یا وہ موذی جانور جو لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے, تو کیا سنت میں اس کی اجازت ہے, اور ہے تو پھر کیا طریقہ کار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جانور پالنے کے حوالے سے شریعت مطہرہ کا حکم ہمیں اجازت تو دیتا ہے کہ پالا جائے جانور, لیکن جس طرح وہ بلی کا واقعہ ہے, اگر پالنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ اسے تنگی میں, سختی میں, ایذا میں, تکلیف میں رکھیں, قیدی بنا کر رکھیں, تو پھر شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتا. اچھا, آپ اس کے قیام و طعام کا, اس کی ضروریات کا, ساری چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں, تو پھر شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے. لیکن تب بھی حکم یہ ہے کہ آپ اسے صدائیں, اسے مانوس کریں کہ اسے قید میں نہ رکھنا پڑے. اچھا, اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ کوئی موذی جانور, جیسے آپ نے شیر کا ذکر کیا, اس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے, کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے, تو پھر اس شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنی اور لوگوں کی جانوں کو ہلاکت میں ڈالے. اس لیے کہ قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ یہ بھی ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ تو ایک طریقے سے خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. ابھی مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے, مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ گدھوں سے متعلق جو بات چلی تھی, حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ تم اہل زمین پر رحم کرو, اللہ کی مخلوق پر رحم کرو, اللہ تم پر رحم فرمائے گا, اور تم رحم نہیں کرو گے تو تم پر رحم نہیں کیا جائے گا. اور دنیا میں ایک چیز کو ہم مکافات عمل بھی کہتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا کہ جس گدھے پر جتنا زیادہ ظلم کیا گیا ہے, اس کا مالک بھی اتنا ہی کوئی تکلیف میں نظر آتا ہے. اس کی کیفیت آپ دیکھیں نا, وہ اتنا زیادہ اوور لوڈ کر کے اس سے نفع کمانا چاہتا ہے, آسودہ حال ہونا چاہتا ہے. آپ ذرا اس گدھے والے کو دیکھیں, اس کی اپنی کیا حالت, پریشانی ہوگی. اور مفتی صاحب نے ایک اور حدیث طیبہ ذکر کی کہ سرسبز شاداب زمینوں میں سے گزرو تو انہیں ٹہرا لو,
اور اگر بنجر زمین سے گزرو تو تیز رفتاری کے ساتھ نکل جاؤ. اس کا مفہوم اگر دو لفظوں میں لیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ ان کی ضرورت کا بھی خیال رکھو. اب کہیں پر سرسبز و شاداب ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے رکنے کی، صحیح، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ اسے چرنا ہے تو رکنا پڑے گا. اس کے لیے رکیں، اس کی ضرورت کا خیال رکھیں، صرف اپنی ضرورت تک محدود نہ رکھیں. اور کہیں پر صحرا ہے، ویران علاقہ ہے، جتنی زیادہ دیر ہوگی جانور بھوکا پیاسا رہے گا. اگرچہ تمہارا رکنے کا ارادہ ہو تو کوشش کرو نہ رکو، وہاں سے تیزی اور جلدی کے ساتھ نکل جاؤ. ٹھیک ہو گیا. تو اپنے ساتھ ساتھ اس کی بھی ضرورت کا خیال رکھیں. اب ایک اور پہلو پہ نظر ڈالتے ہیں. میرے جو سننے اور دیکھنے والے ہیں الف لام میم کے، وہ خاص طور سے اس پروگرام کو اس لیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی اچھا پہلو اٹھا سکیں، اجاگر کر سکیں. جانوروں کی لڑائی ہوتی ہے مفتی صاحب، ہم مرغا لڑوا رہے ہیں، کتوں کی لڑائی ہو رہی ہے، اور اب تو جب بقرہ عید آتی ہے تو پھر وہ جو پالتو جانور نہیں ہیں جن کو ہم نے ذبیحہ کے طور سے لے کر آئے، ان کو بھی بھگا کے ریس میں دوڑا کے تکلیف دے کے مقابلہ کرتے ہیں. کس حد تک اجازت ہے کہ ہم جانوروں کو آپس میں لڑائیں اور پھر شوق کے لیے، لطف کے لیے ان کا تماشا دیکھیں؟ اللہ اکبر. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش البہائم. جانوروں کو لڑانے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع فرمایا. اچھا، کسی پہلو سے بھی جانوروں کو لڑانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کسی بھی پہلو، اس لیے کہ آپ اپنی خوش طبعی کے لیے انہیں اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں، انہیں تکلیف اور نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی اجازت نہیں. اور اگر اس میں جوئے کا پہلو شامل ہو جی، کہ آپ جو ہے نا اس پر رقم لگا رہے ہیں کہ فلاں حاوی ہوگا یا وہ حاوی ہوگا تو اس کو ملے گا، یہ تو ویسے ہی حرام ہے. شریعت کی نظر میں جوا جو ہے قمار بازی سے حرام قرار دے دیا گیا ہے. تو اس کے جواب میں اپنے ناظرین کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کریں، انہیں بیجا بغیر کسی وجہ کے اذیت و تکلیف میں مبتلا نہ کریں. اور شریعت کے حساب سے ان کا اپنے کس حد تک خیال رکھنا ہے، حدیث طیبہ مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ جانور کو ممبر نہ بناؤ. صحیح ہے. یعنی آپ بیٹھے ہیں اور سفر کر رہے ہیں یا کہیں کوئی مل جاتا ہے تو اس پر بیٹھ کر آپ سامنے والے سے گفتگو نہ کریں. صحیح. اب تو وہ آپ کو لے کر تو نہیں جا رہا نا، آپ کی ضرورت تو نہیں ہے، اب آپ نیچے کھڑے ہو کر گفتگو کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے ایک اور حدیث طیبہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی منزل پر پہنچتے تو ہم اس وقت تک نماز بھی نہ ادا کرتے جب تک ہم جانور کو نہ کھول لیں. یعنی اس پر اگر سامان لدا ہوا ہے یا اس پر زین وغیرہ بندھی ہوئی ہے جس سے وہ تکلیف میں ہے، آرام دہ نہیں ہے، اس وقت تک ہم نماز بھی نہیں ادا کرتے. پہلے اس کے حق کو ادا کرتے ہیں، اسے آزاد کرتے ہیں، اس کی تکلیف کو کم کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی عبادت کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ شفقت ہے، اور یہ شفقت کیوں نہ ہو، یہ ہی تو رحمت للعالمین ہے، فخر موجودات ہیں، مقصود کائنات ہیں. تو جو مقصود کائنات ہو، کائنات کی ہر شے کے حوالے سے شفقت اور رحمت رکھتا ہے. کاش کہ ان کا امتی بھی یہی زاویہ اور یہی اخلاق اور یہی رویہ اپنائے. ہم اب ایک اور خاص سوال پوچھنے لگے ہیں، کون سے جانور ہیں جن کو دیکھتے ہی مار دینے کا حکم ہے، جن کے شر سے بچانے کا حکم ہے، اور جن کو انسانیت سے، عام ماحول سے دور رکھنے کا حکم ہے. مگر ایک مختصر سا وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جانوروں کے حوالے سے ان کو موذی قرار دیتے ہوئے فوراً مار دینے کا بھی حکم دیا ہے. البتہ وہ کون سے جانور ہیں اور اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، اور پھر مارنے کا انداز بھی کیسا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. چھپکلی ہے، بچھو ہے، سانپ، وہ تمام جو انسانوں کو تکلیف دے سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایذا دے سکتے ہیں، جن سے انسان اور ان کی حیات کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، ان کو مارنے کا حکم ہے. مگر سلیقہ اور انداز کیا ہے؟ میں ایک حدیث اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر کے سوال کے طور سے بھی پوچھنا چاہوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بچھو کے حوالے سے مارنے کا حکم آیا تو بیان کیا کہ اسے ایک ہی وار میں مار دو. ایسا نہ ہو کہ ایذا دے دے کے، بار بار تکلیف دے دے کے، کوئی آئٹم سبجیکٹ سمجھتے ہوئے نشانہ لے لے کے ماریں، تکلیف پہنچایا جائے. ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے. ایک جانور کے حوالے سے جو مضر تھا، مارنے کا حکم تھا، دیکھا گیا کہ کچھ لوگ اس کو آگ سے جلا رہے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا
فرمایا کہ آگ سے جلانے کا اختیار صرف اسی کو جس نے آگ کو خلق کیا ہے, کسی کو اختیار نہیں. کتنی رحمت ہے ان کے لیے بھی جن کا طے ہے کہ یہ نقصان پہنچائیں گے, ان کو بھی فائدہ جو پہنچا دے وہ میرے حبیب کی ذات ہے. میں مفتی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب, یہ جو جانور ہیں جن کو مار دینے کا حکم ہے وہ وجوہات کیا ہیں اور کس طرح پھر مارنے کے آداب ہیں ان کو؟ بالکل, کچھ جانور ایسے ہیں, کچھ حشرات الارض ایسے ہیں جن کا شریعت میں حکم دیا گیا کہ ان کو ماریں, جس میں الکلب العقور کاٹنے والا کتا بھی شامل ہے, اسی طرح سانپ بھی شامل ہے, چپکلی شامل ہے, چپکلی کی نوع کی جتنی بھی اس طرح کی حشرات الارض ہیں. اور اس کے پیچھے فقہاء نے لکھا ہے جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ ہر وہ جانور یا ہر حشرات الارض میں سے ہر وہ چیز جو انسان کے لیے مضر ہو, موذی ہو, انسان کو تکلیف پہنچاتی ہو, ایسی ہر چیز کو شریعت نے مارنے کی اجازت دی ہے. لیکن اس کو بھی مارنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے, حدیث میں آتا ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو فرض قرار دیا. اگر آپ کسی آوارہ کتے کو قتل کر رہے ہیں, کسی چپکلی کو قتل کر رہے ہیں, جو حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک وار میں قتل کر دے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا, اور 2 وار میں قتل کرے اس کو کم ثواب ملے گا. اس کا مقصد کیا ہے کہ کم سے کم ایذا دے کر اس کو فوراً مار دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ اس کو جیسے ہمارے ہاں کبھی چپکلی کو مارا تو پہلے اس کی دم کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ حرکت کر رہی ہے, پھر اس کے بعد اس کو ایسے ٹکڑے ٹکڑے کرنا, اس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی. اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزرے تو وہاں چونٹیوں کی پوری اماجگاہ تھی یا ان کے بل تھے, کسی نے آگ لگا دی تھی. حضور نے فرمایا کہ کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ آگ کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو عذاب میں مبتلا کرے. لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ کے ذریعے صرف اللہ ہی عذاب دے سکتا ہے. اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو کسی بھی ذی روح کو نشانہ بازی کے لیے استعمال کریں. یعنی اگر چپکلی ہے اس کو باندھ, ایک تو یہ کہ اس کو مارنے کے لیے انسان مار رہا ہے کہ اس سے جان چھوٹ جائے, ایک یہ کہ اس کو باندھا جائے, باندھنے کے بعد اس سے نشانہ لیا جائے کہ میرا نشانہ ٹھیک لگتا ہے یا نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کہیں گئے, بچوں نے اس طرح ایک جانور کو باندھا ہوا تھا اور اس سے کھیل رہے تھے اور نشانے لے رہے تھے. جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا سارے بچے بھاگ گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. اب دیکھیں جس پر جو شخصیت رحمت للعالمین ہے ان کی مبارک زبان سے ایسے لوگوں کے لیے لعنت کے الفاظ نکل رہے ہیں, تو اس سے بڑی اس کام کی قباحت اور شناعت کیا ہوگی کہ حضور ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ ملعون ہیں. ایسا ہی ہے. لہٰذا جو موذی جانور ہیں ان کو بالکل شریعت مارنے کی اجازت دیتی ہے. بعض لوگ پھر اس پہ بھی بڑے سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیوں, ایسا کیوں. تو دیکھیں یہ جو دنیا اللہ نے بنائی ہے انسانوں کے لیے بنائی ہے, تو جب تک یہ اس قابل ہے کہ انسان اس میں رہ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے سارے جانوروں کو رہنے کی اجازت بھی دی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یا اسلام نے نہیں کہا کہ بلوں میں گھس کر یا جنگلوں میں جا کر تلاش کریں سانپوں کو ان کو ماریں. لیکن جب ایک چیز سامنے آ جائے اور وہ ایذا کا سبب بن رہی ہے تو کامن سینس, اور ظاہر اسلام دین فطرت ہے, دین فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی موذی چیز آئے گی آپ اس کو ماریں گے نہیں تو وہ آپ کو ایذا پہنچائے گا. تو عقل بھی اس کی اجازت نہیں دیتی, فطرت بھی اجازت. حیوانوں کے ساتھ حیوانگی کرنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے نا کہ ہم درندے بن جائیں اور ان کے ساتھ وہ انتقام لینے لگے جیسے کہ وہ پتہ نہیں کوئی مشرک ہیں یا کیا. اور ان کے انداز بھی بالکل مختلف ہیں. آپ نے جو بات کی تھی نا گدھے کے حوالے سے, تو ہم نے کچھ کلپس کچھ پکچرز جمع کی ہیں جو دنیا بھر سے ہیں یقینی طور سے, مگر ذرا دیکھیے کہ انسانیت کس قدر حقیر اور فقیر نظر آ رہی ہے اور پھر سلوک کس قدر گرا ہوا ہے. ذرا توجہ ڈالیے گا اور بتائیے گا کہ کیا یہ آداب ہیں جو سنت نے آپ کو سکھائے. یہ اس قدر لوڈ کر دیا گیا ہے, سامان کس قدر رکھ دیا گیا ہے. یہ دیکھیے آپ, یہ انداز ہے ان لوڈ کرنے کا, نیچے اتارنے کا, جیسے مفتی صاحب نے بیان فرمایا. کس حد تک آپ دیکھیں سامان لادا ہوا ہے. یہ کوئی ٹرک تو ہے نہیں, ہم تو ویسے ہی اس میں. اب یہ جانور کس زبان سے آپ سے شکایت کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے درمیان, مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری گفتگو سنتے ہیں, درود و سلام سنتے ہیں, مگر جس طرح بظاہر وہ اپنے اصحاب کے درمیان موجود ہوتے تھے تو ایسے واقعات روز بروز ہوتے تھے کہ جانور آ کے شکایت کرتا تھا. ایک واقعہ ہے کہ جس میں حضور سفر فرما رہے ہیں اور اصحاب ساتھ میں ہیں اور حضور کچھ دیر کے لیے, کچھ لمحوں کے لیے جدا ہوتے ہیں ایک خاص وجہ سے. تو چڑیا کے 2 بچے ہیں, یعنی چڑیا وہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ تھی, تو کچھ دوستوں نے ان بچوں کو پکڑ لیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے اس چڑیا نے احتجاج کیا, شکوہ کیا, روئی دھوئی. تو حضور نے کہا کہ کس نے اس کے بچوں کو پکڑا ہے, فوراً سے واپس کر دے. آج تو وہ شفقت نہیں ہے, آج تو رحمت للعالمین کے امتی ہیں, تو ان کے سامنے احتجاج ہو سکتا ہے, وہ میں کر رہا ہوں, وہ میں اس پروگرام کے ذریعے کر رہا ہوں. علماء آپ سے ایک حق کی گفتگو کر رہے ہیں,
میٹھے اور شیریں لہجے میں اگر آپ اس کو سنجیدہ لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ روز محشر آپ سے اس چھوٹے سے عمل کا بڑا حساب آپ سے مانگا جائے اور آپ کے پاس نہ ہو۔ میں پروگرام کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، بہت زیادہ شکر گزار ہوں علماء کرام کا۔ مفتی رشید احمد خورشید صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، علامہ محمد عابد رضوی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ میں اب دستبستہ گزارش کروں گا وسیم عباسی صاحب سے کہ ہمارے پاس ہے کیا سوائے التجا کے علاوہ، تو اب التجا بھی ان سے کرتے ہیں کہ جن کے سامنے ہماری ساری خطائیں بھی ہیں اور ان کی بارگاہ میں ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ وسیم عباسی صاحب۔ ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے، ہم ہیں التجا والے، عطا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم پہ بھی کرم کرنا، ہم پہ بھی کرم کرنا، اے میرے سخا والے، ہم پہ بھی کرم کرنا۔ خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو،